अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो है वो एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और वीडियो का टॉपिक होगा असाइनमेंट सबमिशन। तो असाइनमेंट सबमिशन से रिलेटेड एक बात आप लोगों को आगाह करनी है, जो कि मैं लास्ट आप लोगों के साथ भी वही इंफॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ और फिर भी लोग गलती करेंगे, इसलिए मैं अगेन आप लोगों को एक चीज़ आगाह कर रहा हूँ कि असाइनमेंट का सबमिशन बॉक्स लास्ट डेट जो ड्यू डेट होगी उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर असाइनमेंट का जो सबमिशन है वो 25 अप्रैल आ रही है। कुछ बच्चों के पास असाइनमेंट की सबमिशन 27 अप्रैल है, ठीक है। कुछ किसी के पास 21 अप्रैल है। तो बच्चे जिस दिन आपकी ये 25 अप्रैल होगा, 25 अप्रैल रात के 11 बजे के बाद ये सबमिशन का बॉक्स ख़त्म हो जाएगा, सबमिशन बटन ख़त्म कर दिया जाएगा। अब सबमिशन बटन ख़त्म होने का मतलब ये है कि आप असाइनमेंट सबमिट नहीं कर सकोगे। अब असाइनमेंट सबमिट करने के तरीका कार जो है वो मैंने आपको जो है वो इस वीडियो में असाइनमेंट सबमिशन ऑनलाइन में जो एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की हुई है, किस तरीके से आपने सबमिट करनी है, दूसरा फाइल का साइज किस तरीके से कम करना है, वो मैंने इसके अंदर इस वीडियो में बताया हुआ है। नीचे कमेंट बॉक्स से नीचे बिलो आपको इसका लिंक मिल जाएंगे, तो आपने लाजमी देखकर मेरे भाइयों आपने एट द एंड जो है वो आपने वेट नहीं करना, आपने असाइनमेंट सबमिट करनी है बिफोर टाइम, ठीक है। अब अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि असाइनमेंट आप जो है वो लास्ट डेट में सबमिट करोगे, तो नो डाउट आप लोग जो है वो करो, लेकिन जिस जिस टाइम लास्ट डेट को आप लोग बैठोगे, आप लोगों के लिए एक टिप मैं देने लगा हूँ। तो मेरे चैनल या यू इन्फो को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे। टिप आप लोगों के लिए यही है कि लास्ट डेट तक वेट नहीं करो। आपकी जो जो असाइनमेंट बन जाती हैं उनको उसी टाइम आप लोग अपलोड करो। अब अक्सर बच्चों ने ये गलती की है कि वो बच्चे क्या कर रहे हैं, पहले असाइनमेंट पहले बनाएंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर कहेंगे यार इकट्ठे पीडीएफ बना के रात को अपलोड कर देंगे। बच्चे 24 तारीख को 25 तारीख को सिस्टम पर लोड ज़्यादा होने की वजह से वेबसाइट डाउन होगी। होप अप्रॉक्सीमेटली वेबसाइट डाउन होने का ख़तरा है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल जो वर्कशॉप से सेपरेट लिंक है तो मे बी ऐसा ना हो। लेकिन वेबसाइट डाउन हो या ना हो हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम में एक चीज़ फीड कर दी गई है कि 25 अप्रैल वाले दिन जो है वो असाइनमेंट के आपके सबमिशन का बटन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो बराए मेहरबानी आप लोग लास्ट डेट से पहले जो है वो आप 20 को, कल या परसों आप चाहो तो उसको आप लोगों ने क्या करना है, अपने टीचर को भेज दोगे। फिर बाकी आप अगर टीचर को मेल या व्हाट्सएप भी करते हो तो वो फिर वो बात नहीं रहती। क्योंकि जब तक वो असाइनमेंट आपकी ऑनलाइन सबमिट नहीं होगी बच्चे, तब तक आपका जो है वो टीचर जो है उसको चेक नहीं कर सकेगा। ना सिर्फ टीचर के लिए मसला बनेगा बल्कि स्टूडेंट के लिए भी। अब ऑनलाइन जब असाइनमेंट सबमिट होती है तो आपको फ़ायदा ये होता है कि वो जो है असाइनमेंट कोई भी पर्सन जैसे ही नंबर आपके लगाएगा, आपको नंबर आपके ग्रेड बॉक्स में शो हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कोशिश ये करोगे कि असाइनमेंट पहले सबमिट करवा दो। सेकंड जो है वो अपने ग्रेड्स जो नंबर जो हैं वो किस तरीके से आपने देखने हैं वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी वीडियो शेयर की हुई है कि असाइनमेंट के नंबर चेक करने की, वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। ये असाइनमेंट में गलतियाँ वो चेक कर सकते हो आप, इसी में वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ऊपर ग्रेड्स के बटन पर क्लिक करके आप जो है वो अपना रिजल्ट भी उसी टाइम चेक कर सकते हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने असाइनमेंट अपनी सबमिट करवाई है। इसी तरह ADE जिनकी लास्ट डेट जो थी वो 18 थी, उनका सबमिट बॉक्स आज ख़त्म कर दिया गया, मतलब उनका अब जो है वो सबमिट नहीं आ रहा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली लास्ट डेट से पहले पहले असाइनमेंट सबमिट कर दोगे। अब जल्दी आप लोगों की थोड़ी सी कमेंट्स के जवाब देते हैं। पहली चीज़ है, इस्माइल ने कहा है सर मेरी असाइनमेंट ओवर ड्यू हो गई है, प्लीज़ कोई सोल्यूशन बता दें। अगर तो बच्चे आपका ओवर ड्यू है फॉर ADE जिनका सबमिट बॉक्स ख़त्म हो चुका है, उनका कुछ नहीं हो सकता। वो अगर टीचर आपको अलाउ करता है देन यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आप रीजनल ऑफिस कांटेक्ट करोगे, क्या पता वो अलाउ कर दें, देन आप सबमिट कर सकते हो।
ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی پہلی اسائنمنٹ سبمٹ ڈیٹ لیٹ ہوئی ہے تو اس کو آپ سبمٹ کر دو، بے شک لیٹ ہوئی ہے جیسے ہے اس کو سبمٹ کرو. اور سیکنڈ آپ نے ٹائم پر سبمٹ کرنی ہے. لائف کیپچر نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینکس فار یور گائیڈنس. فی پے کرنے کے بعد ڈاکومنٹ سینڈ کرنا ہوتی ہیں. یونیکو جی. لائف کیپچر آپ نے اپنی ڈاکومنٹ کی اٹیسٹڈ کاپیز ود ون پکچر آپ نے یونیورسٹی کو بھیجنا ہوتے ہیں فار فرسٹ سیمسٹر. آپ نے جس پہلے سیمسٹر کے لیے ڈاکومنٹ بھیجنا ہوتی ہے، دوسرے سیمسٹر کے لیے آپ نے نہیں بھیجنا ہوتی. سندس نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے اسائنمنٹ کا آر اوور ڈیو وٹ ٹو ڈو ناؤ. اگر آپ کی اسائنمنٹ اوور ڈیو آ رہی ہے تو اس میں ٹینشن والی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے جسٹ اسائنمنٹ سبمٹ کرنی ہے. اس ڈیو ڈیٹ کو آپ میرے خیال میں آپ کے یہاں پہ گریڈڈ ڈیو ڈیٹ کیجیے گا. اوور ڈیو آ رہا ہے تو آپ کچھ بھی ٹینشن نہ، وہ آپ نے ٹائم پر سبمٹ کرنی تھی لیکن ڈیو ڈیٹ کے بعد سبمٹ کیا، کوئی اس میں اتنے فرق نہیں ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا ایم اے اسلامیت کے سیکنڈ سیمسٹر کی اسائنمنٹ پیپر شیٹ پر رائٹ کرنے کے ٹائپ کرنی سبمٹ کرنی ہے؟ لبنہ اگر آپ سیکنڈ سیمسٹر کی اسائنمنٹ کی بات کر رہے ہو تو ابھی تک کوئی چیز اس میں کلیئر نہیں ہے. ہوپ فل یونیورسٹی جو ہے وہ الاؤ کرے گی ان تمام کینڈیڈیٹس کو جن کی اردو ہے، جیسے ایم اے اردو ہو گیا، ایم اے اسلامیت ہو گیا، ایم اے پاکستان، ایم ایس سی پاکستان اسٹڈی ہے، جس کی جو بکس اردو میں ہیں ان کو ہوپ فل الاؤ کر دیں گے، کیونکہ اردو ٹائپنگ بچوں کے پاس نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے 8613 کی سب ورکشاپ کلاسز اٹینڈ کی ہیں، تھیسس بھی سبمٹ کروایا، لیکن میری اسائنمنٹ پورٹل پر اب 8613 کا کورس کوڈ نظر نہیں آ رہا. اب میں نے اٹینڈنس معلوم کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ہیلپ لائن والوں نے بتایا کہ میں کچھ معلوم نہیں سوائے ریجنل نمبر اٹینڈ کر رہا. میں بہت دن سے کوشش کر رہا ہوں. مجھے پہلی چیز ہے 8613 کا آپ کا تھیسس پروجیکٹ ہے، اس کی آئی تھنک سو آپ کی اسائنمنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے ریجنل آفس تھیسس کی بک لیٹ جمع کروانی ہوتی ہے ود لیٹر آف اسکول. ٹھیک ہے، تو وہ آپ ریجنل آفس جب تک کانٹیکٹ نہیں، وہ ہیڈ آفس آپ کا ریکارڈ ہی نہیں ہوتا بچے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 8613 کی جو بک لیٹ ہے اس کو فل کر کے آپ نے ریجنل آفس سبمٹ کروانی ہوگی. سیکنڈ جو ہے وہ ٹی وی نے کہا ہے بھائی ٹرائی کریں کوئی مائک اچھا نہیں جائے گا سمجھ آ جائے. اچھا پتہ چیز ٹی وی آپ کوشش کرو یار مجھے مائک گفٹ کر دو. سیریسلی میں نے بہت مائک ٹرائی کیا اور میں اگر آپ کو وائرس دکھاؤں مائکس کی تو بہت زیادہ میرے پاس یار مائکس بڑے خراب کیے ہیں میں نے. اب مجبوری ہے، کچھ عرصہ آپ لوگ گزارا کرو پھر انشاءاللہ مائک اچھا لیں گے. مائک لیں گے، گاڑی لیں گے، پھر آپ کے ساتھ لائف جو ہے وہ گاڑی والی کر رہے ہوتے ہیں نا اکثر بندے، یہ میں ہوں، یہ میری گاڑی ہے، اور پھر یہ اسی طرح میں ایک ویڈیو بناؤں گا، یہ میں ہوں، یہ میری اے آئی یو ہے اور ہم یہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں. بس یہی فنکشن ہوگا پھر بچے. اس کے بعد سر جی تھینک یو. اب سمجھ آ گئی، شکر ہے. چلو کسی کو سمجھ آئی ہے. اس کے بعد وسیم نے کہا ہے سر ایف ایس سی میں ایڈمیشن لینا ہے، کیا پروسیجر ہوگا؟ آن لائن یا بکس یو ڈی دے گی اپنی لینی ہوں گی؟ وسیم ایف ایس سی کا یار میں تمہیں بہتر کہوں گا کہ ایف ایس سی اوپن سے نہ کرو آپ. تھینک یو سو مچ. اوکے جی تھینک یو، اب سمجھ آ گئی. تھینک یو وسیم. آپ کو میں یہی گائیڈ کروں گا بچے، آپ کسی ریگولر ادارے سے ایف ایس سی کرو تو فائدہ ہے. ادروائز اگر تھوڑے نمبر آتے ہیں یا آپ کا مارکس کم آتے ہیں تو ایف ایس سی آپ کو میٹر نہیں کرتی، آپ ایف اے پرائیویٹ کر لو تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. انیلا نے کہا ہے سر اپلیکیشن رائٹ لکھا جب نہیں دیتے، کیا مطلب؟ رائٹ ریٹرن لکھ کر نہیں دیتے؟ آپ ریٹرن لکھ کر اس کو سکین کر کے اس کو تصویر کھینچ کے آن لائن اپلوڈ کر دو، باقی ٹائپ کر لو تو زیادہ بہتر ہے، باقی آپ کی مرضی ہے. کومل لکھا ہے اے سر آپ کا بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بہت ہیلپ کی ہماری، اللہ آپ کو ہمیشہ کچھ رکھے. تھینک یو سو مچ کومل، آپ نے اتنی دعائیں دی اور اچھا لگتا ہے یار جب کافی لوگ دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. ایسے جیسے میں فرشتہ فیل کرتا ہوں، پر نکلا ہے، اڑ رہا ہوں. اچھا نوید بیگم نے ہیں نوید نوید بیگم GUM پتہ نہیں یار یہ صحیح ہے، میں نے یہ تو غلط پڑھا ہوگا. سر بی ایڈ کے سیکنڈ سیمسٹر کے لاسٹ ڈیٹ 25 اپریل ہے. یار دیکھ رہے ہو اپنا اگائی پورٹل لاگ ان کر لو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہوپ فل شاید بی ایڈ کی گزر گئی اور بی ایڈ کا سبمٹ باکس بھی ختم ہو چکا ہے بھائی. حسین ریاض نے کہا ہے سر بی ایڈ کے فرسٹ سیمسٹر کی اسائنمنٹ رجسٹریشن کی ہے، سیکنڈ بکس اب
میں ایبسنٹ ہے، ایسا کیوں ہے سر؟ بی ایڈ کے فرسٹ اسائنمنٹ رجسٹرڈ کیا تھا لیکن 2 بکس میں ایبسنٹ کیا ہے سر۔ اپلوڈ کرانے کے تھا اسائنمنٹ 4 بکس کا نو گریڈ شو ہو رہا ہے۔ اچھا، پہلی چیز ہے آپ اپنے ریجنل آفس کانٹیکٹ کرو، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے آپ کے نمبر ریجنل آفس والوں نے انکلوڈ نہ کی ہوں، اور اپنے ٹیچر کی انفارمیشن تمام بچوں سے میں ریکویسٹ کروں گا۔ آپ نے اتنی اینڈ تک ویڈیو دیکھی، آپ کے لیے ایک ٹپ ہے۔ ٹپ بچے یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹیوٹر انفارمیشن کو اپنے پاس ابھی سے سیو کر کے رکھو گے، تاکہ جیسے کہ یہ حسین نے اپنی شیئر کیا کہ اس کے 2 بکس کے نمبر نہیں لگے، تو اگر آپ کے پاس اپنی ٹیوٹر انفارمیشن سیو ہوگی، اگلے سیمسٹر کی یہ ٹیوٹر انفارمیشن ڈیلیٹ کر دی جائے گی۔ تو آپ کے پاس اگر اپنی ٹیوٹر انفارمیشن ہوگی تو آپ ان 2 بکس کے ٹیوٹر سے کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھ سکتے ہو، سر میری آپ نے پچھلے سیمسٹر میں کتنے نمبر لگائے تھے، نمبر لگائے ہیں تو وہ نمبر میرے ایڈ کیوں نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ اسائنمنٹ ورکشاپ اب اٹینڈ نہیں ہوئی تو اب کیا کروں گا؟ ویٹ کرو گے انشاءاللہ۔ آپ کے اگر آپ کی ورک شاپ کا ایشو بن رہا ہے نا بچہ، آپ نیکسٹ سیمسٹر کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اگر آپ کا میں ورک شاپ اور پیپر کا ایشو بن سکتا ہے تو آپ اگلے سیمسٹر کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اگر اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کرو بھائی تو آپ فیل ہو، سمجھو۔ سید قاسمی نے کہا ہے سر پلیز بتا دیں کہ ایم اے ہسٹری کی اسائنمنٹ فی کتنی ہے لیٹ فیس کے ساتھ، اور فرسٹ سیمسٹر کی بکس مارچ کے ٹیوٹر ایڈریس پر پتہ نہیں کوئی کویشچن مجھے پیپر۔ اچھا، پہلی چیز ہے سید کاظمی، اگر آپ نے پہلے ایڈمیشن فارم سینڈ کیا ہوا تھا تو آپ فیس پے کر سکتے ہو، ادروائز نہیں۔ نیو اسٹوڈنٹ کو الاؤ نہیں کیا، آپ ویٹ کرو گے۔ دوسرا، جب آپ آن لائن اپلائی کرو گے نا تو آپ کو ایچ اینڈ ایوری انفارمیشن ملے گی، ٹھیک ہے؟ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپلیٹ ویڈیو دیکھا کرو۔ آن لائن ایڈمیشن فارم پر کلک کرو گے، ڈاؤن لوڈ پراسپیکٹس پر کلک کرو گے، یہاں سے اپنی پراسپیکٹس کو آپ اس لنک پر کلک کرتے ہوئے، بھائی جو آپ کو ایم اے کی کرنا ہے آپ نے اس کی پراسپیکٹس ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ اس کے اندر فیس بھی لکھی ہوگی، کتابیں بھی لکھی ہوں گی، سب کچھ لکھا ہوا ہے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ اقرا اسلم نے کہا ہے سر پلیز مجھے بتا دیں کہ کب سے آئیں گی میٹرک کی۔ اقرا اسلم، تمام لوگ اب سن لو یار، پھر میں ایکسپلین کرتا ہوں، ویڈیو لانگ ہو جاتی ہے، پھر ٹینشن میں ہوتے ہو۔ بچہ لوگ ٹینشن نہیں لیتے، حوصلہ کرتے ہیں بیٹا۔ جب پڑھائی کرتے ہیں نا، پڑھائی میں حوصلہ لازمی ہوتا ہے، حوصلے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب اقرا اور باقی تمام لوگ سن لو، بچے آپ کھلیں گے ایڈمیشن 15 جولائی سے 4 ستمبر تک۔ 15 جولائی سے 4 ستمبر تک آپ نیٹ پر دیکھ لو گے، میٹرک اور ایف اے کے داخلے تب کھلیں گے، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ جو اگر میں بات کروں بی اے بی ایڈ کے، تو 1 ستمبر سے 15 اکتوبر تک ہوں گے۔ یہ آپ کی کتابیں کب ریسیو ہوں گی، اسٹڈی پیریڈ کیا ہے، پیپر کب ہوں گے، رزلٹ کب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ساری ڈیٹ آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ایم ایس سی والے نیچے دیکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ میں پھر سے آرام سے ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ جو لوگ دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہے سر؟ میرا ایڈمیشن کنفرم ہو گیا ہے لیکن بکس ابھی تک نہیں آئی، سر کب آئیں گی میٹرک کی؟ 8 اپریل کو کنفرم ہوا تھا۔ اچھا، 8 اپریل کو کنفرم ہوا تو 15 سے 20 دن میں آ جاتی ہیں، لیکن آپ کوشش کرو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لو بکس لنک کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بہتر ہوگا، کیونکہ بکس اکثر پوسٹ مین والے ڈیلیور نہیں کرتے اور گالیاں پڑتی ہیں یونیورسٹی کو۔ تو فل ویڈیو اچھی لگی ہوگی، برائے مہربانی سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پھر سے تنگ ہونے سے بہتر ہے بھائی، ابھی سے جیسے جتنی بن گئی ہیں اسائنمنٹ، 2-3 پیجز جتنے آپ کے ہیں جو بن گئے ہیں ان کو اپلوڈ کر دو، ٹھیک ہے؟ آپ نے اینڈ تک ویڈیو دیکھی ہے بچے، آپ کو ایک ٹپ دینے لگا ہوں کہ آپ لوگ جب لاسٹ ڈیٹ سے 1 دن پہلے ہو تو آپ کی جیسی جتنی اسائنمنٹ بن گئی ہے آپ آن لائن سبمٹ کر دو، تاکہ ٹیچر کے پاس شو ہو جائے اسائنمنٹ اور آپ فیل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ باقی اسائنمنٹ اس کو واٹس اپ کر سکتے ہو آپ، لیکن ٹیچر اگر آپ کو ایک بات کہے کہ بیٹا مجھے آن لائن نہ بھیجو، مجھے واٹس اپ کر دو، تو اس کو واٹس ایپ بھی کرنا ہے، اور آپ نے ہر صورت میں آن لائن اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہے۔ اگر آپ لوگوں نے آن لائن اسائنمنٹ سبمٹ نہ کروائی اور اس ٹیچر کو واٹس ایپ کر دی یا میل کر دی تو بچے آپ کے نمبر نہیں لگیں گے۔ تو میری ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھو گے، اپنی ورک شاپ ٹائم پر اٹینڈ کرو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھو۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔